اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں قرآن اور حدیث سے متعلقہ وہ تعلیمات ملتی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہوتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس دین کی تبلیغ اور ترویج فرمائی وہ بنی نوع انسان کے لیے ایک نجات دہندہ دین تھا، اور بنی نوع انسان نے اسی دین کو اپنا کر اپنی دنیاوی زندگی میں بھی کامیابیاں حاصل کی اور اخروی زندگی میں بھی کامیابیاں حاصل کی۔ یہ دین جو دین رحمت ہے، جو دین فطرت ہے، یہ تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں خاص طور پر آج کے پروگرام کا عنوان شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ماہ مبارک جسے جمادی الاخری ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس حوالے سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون صدیق اکبر جن کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور ساتھی، وہ شمع محبت، وہ چراغ ہدایت، وہ قندیل نبوت، وہ رفیق جادہ ہجرت، وہ امیر اہل شریعت، کون ابو بکر جو وفا شعار ہیں، جو وفا آشنا ہیں، جنہیں مومن اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور وہ صدیق اکبر جنہیں مسند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صدیق اکبر جو پیکر رشد و ہدایت ہیں، صدیق اکبر جو چشمہ صدق و صفا ہیں، اور جو بعد از نبوت خلیفہ مطلق ہیں، جو خلافت اہل حق کے سرخیل ہیں اور اہل ایمان کے پیشوا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کہ جو واقف رمز کبریا ہیں اور ناز بردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کون صدیق اکبر جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشیں اور جان نشیں ہیں، جو انیس و غم گسار شہ لولاک ہیں، اور جو معدن صبر و رضا ہیں۔ صدیق اکبر مخزن لطف و عطا اور مخزن جود و سخا ہیں، اور چراغ بزم رسالت ہیں، اور مراد اہل حقیقت ہیں، رونق گلزار نبی ہیں، رہبر دنیا و دین ہیں، قافلہ قدس کے سالار ہیں، ہادی شرع و حقیقت ہیں، امام المتقین ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات اور انعامات سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت واقع فیل سے 2 سال 4 ماہ بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ان کی ولادت کے موقع پر کے حوالے سے حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت نقل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں تو یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لما ولد ابو بکر الصدیق اقبل اللہ تعالی علی جنت عدن فقال وعزتی وجلالی لا ادخلک الا من یحب ھذا المولود۔ یہ مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 13 اور صفحہ 69 کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے جنت مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، تجھ میں صرف ان ہی لوگوں کو میں داخل کروں گا جو اس نو مولود کے ساتھ محبت کریں گے۔ یہ سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام، وہ مرتبہ جو اس حدیث پاک سے ہمیں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلے مومن، پہلے مسلمان، آپ سفر تجارت پر تھے، اور سفر تجارت پر آپ نے خواب دیکھا کہ چاند ان کی گود میں تشریف فرما ہوتا ہے، آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں چاند آتا ہے۔ آپ نے وہاں کسی سے جو کتاب کا واقف تھا اس سے اس کا مسئلہ پوچھا کہ میں نے چاند کو اپنی گود میں دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو انہوں نے ان کو خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی آخر الزماں کا زمانہ پائیں گے اور ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے ساتھی اور رفیق بھی بنیں گے۔ آپ سفر تجارت سے واپس گھر پہنچے۔ اب ابھی گھر پہنچے ہی نہیں تھے کہ شہر کے دروازے پر آپ کی ملاقات ابو جہل سے ہوتی ہے، اور وہ کہنے لگا، ابو بکر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست نے کیا اعلان کیا ہے؟ تو آپ کے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ابو بکر الصدیق نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیے، کیا کہا انہوں نے، کیا کہہ دیا؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور میں اس کا نبی ہوں، مجھے اس کا نبی مانو۔ انہوں نے کہا اچھا میں جاؤں گا، پتہ کروں گا، پھر دیکھوں گا کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حالات خراب ہیں، آپ اس کو منع کرو، تمہارا دوست ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر گئے، اپنا سامان وغیرہ چھوڑا، اور تھوڑی دیر آرام کے بعد آپ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے، ملاقات کے لیے پہنچے۔ اور وہاں جاتے ہی جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرنے کے بعد بات چیت ہونے لگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، وہ خواب جو آپ کو نظر آئی تھی، اس خواب کے بعد اب یہ سوال بنتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھو۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے سنی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وقت یا تو خواب میں نے دیکھی تھی، اور یا تو میں نے وہ جو راہب وہاں خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، یا تو وہ وہاں موجود تھے یا میں تھا، تو میں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، انہیں کیسے علم ہو گیا؟ اگر انہیں علم ہو گیا ہے، یہ یقیناً غیب کی بات تھی، یہ اگر علم ان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے پھر اسی وقت کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت سے لے کر تا دم واپسی، آپ کی جس وقت وفات ہوتی ہے اس وقت تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وابستہ رہے کہ سفر میں ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ، حضر میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ مارکوں میں ہوں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز یہ عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رسول اللہ علیہ السلام کی تربت اقدس کے ساتھ جو آرام فرما ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ انہیں وفا کا صلہ ملا ہے۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ ابتدائی گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے، تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے اس علاقے کے معروف اسکالر جناب حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب۔ حضرت آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا پروگرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ کی شان تو قرآن میں بھی بیان ہوئی، اور جس طرح آپ نے شروع میں اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ آپ رفیق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور ہر معاملے میں آپ کے ساتھ رہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی ایک آیت
اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حدیث مبارکہ کی ایک روایت ہے، اس میں یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا، اس سے مراد کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن جس طرح گزرا، آپ پیدائشی طور پر کہ آپ کی والدہ کو جو بچپن میں ہی اس چیز کی اعلان دے دیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ رفیق نبی ہوں گے اور صاحب نبی ہوں گے، تو جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی تھی، تو آپ کی والدہ والد جو ہے وہ لے کر آپ کو بت خانے میں لے کے گئے اور اپنے خداؤں سے انٹروڈکشن کروانے کے چکر میں کہ وہاں لے کے گئے، وہاں جا کے ان سے انٹروڈکشن کروایا جائے۔ اور جب وہاں لے کے گئے تو جا کے ان سے کہا کہ یہ ہمارا بڑا خدا ہے، اس خدا کے سامنے تم سجدہ کرو۔ تو آپ چھوٹے تھے، آپ نے کہا کہ سجدہ کرنے سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے کلام کروں، اس خدا سے کلام کروں، اس سے میں بات کروں۔ تو آپ نے بات کرنے کا ارادہ کیا، تو اس سے جب بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، جب اس بدھ کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، اور میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو، اور اگر تم مجھے نہیں دو گے میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ تو جب یہ ایسی بات کی تو آگے سے بت تھا، بت نے تو کچھ کہنا نہیں تھا، تو آپ نے جو ہے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا، اور وہ جو ان کا بڑا خدا تھا، وہ جو بت بنا ہوا تھا، وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس پہ آپ کے والد کو جو ہے بڑا غضب آیا، غصہ آیا، اور آپ نے ان کے رخسار مبارک پہ ایک تھپڑ جو ہے نا مار دیا، تھپڑ مارا اور پکڑ کے گھر لے کر آئے اور والدہ کے سامنے، اپنی وائف کے سامنے بتایا کہ آج اس نے یہ کیا اور ہمارے بڑے خدا کو توڑ دیا، اس کی گستاخی کی ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو جس حال میں یہ ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ بچپن میں جب پیدا ہوا تو مجھے غیبی آواز آئی تھی، اور اس آواز کے اندر مجھے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ عز و جل کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو کہ یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا رفیق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچپن میں ہی ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رفیق ہوگا۔ تو آپ نے جب یہ روایت آپ نے خود روایت کی، اور یہ مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ روایت خود پیش کی۔ تو جب آپ اس کے خود راوی ہیں تو آپ اس کو پیش کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو جبرائیل الامین آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو بکر نے کہا صدق ابو بکر ہوں وہو صدیق، کہ جو ابو بکر نے کہا وہ سچ ہے اور وہ صدیق ہے۔ تو اس کی تصدیق کس نے کی؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کی تصدیق کی کہ جو آپ نے وہ روایت بچپن کی بتائی۔ تو آپ کا جو نام ہے، اصل میں بچپن میں جو آپ کا نام رکھا گیا وہ عبداللہ، اور آپ کی کنیت جو تھی وہ صدیق، اور ابو بکر کنیت آپ کی ابو بکر، اور آپ کے جو القابات تھے وہ صدیق تھے اور عتیق۔ صدیق کے معنی کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سب سے زیادہ، اور عتیق کے معنی ہے کہ وہ شخص جو آزاد ہو۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتایا کہ آزاد ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ انت عتیق من النار، یہ وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بری ہے، جہنم سے بری ہے۔ تو آپ کا جو نسب جو ہے وہ آپ قریشی تھے، آپ کا تعلق قریش خاندان سے تھا، اور 7 پشتوں میں جا کر آپ کا جو ہے نسب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو آپ کی تعلیمات جو تھی وہ سچائی تھی، حضور سے عشق کا ایسا اظہار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ بھی اتنے سال اس دنیا میں رہے جتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ یہ عشق کا اظہار تھا، یہ عشق محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کی صحت گلتی گئی، آپ کی جو زندگی تھی وہ جو صحت تھی وہ گلتی گئی، اور آپ حضور کے عشق کے اندر جلتے رہے، اور پھر آپ کا جو ہے 22 جماعت ثانی کو جو ہے آپ کا وصال ہوا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بچپن کا جو معاملات تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مماثلت تھی
رسول اللہ علیہ السلام کے مختلف امور کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس حوالے سے یہ تھا کہ آپ کی چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال، سبحان اللہ، اور پھر حضور علیہ السلام کی وفات سوموار کے دن ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بھی سوموار ہی کے دن ہوئی۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا ایگزیکٹلی ایسے ہی جا رہا ہے نا بالکل کہ حضور علیہ السلام کی وفات سے 15 دن پہلے آپ کو بخار ہوا، اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی وفات سے 15 دن پہلے آپ کو بھی بخار ہوا، یعنی وہی بیماری جو آقا علیہ السلام سے کو لاحق تھی اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے یہ بخار کے بارے میں بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو زہر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ زہر کا اثر لوٹ کر آیا تھا، ہاں تو وہی زہر، تو یہ جو غار کے اندر جو سانپ نے ڈسا تھا تو یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زہر لوٹ کر واپس آ وہ گیا بھی تھا، تھا اور آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے پہلے سر میں درد ہوا، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں درد ہوا، اور پھر اسی طرح وفات سے 2 سال قبل آپ کو زہر دیا گیا تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا تھا، اور حضور علیہ السلام کو زہر یہودیوں نے دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہودیوں نے زہر دیا۔ حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لڑکی نے زہر دیا تھا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جس طرح زہر کھانے میں ملا کے دیا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح کھانے میں ملا کے وہ زہر دیا گیا، اور تو ہر چیز میں مشابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کھانے سے مراد کیا، یعنی گوشت میں، اور حضور علیہ السلام کو بھی گوشت میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گوشت میں، اور جس طرح حضور علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو کھانے میں شریک ایک صحابی تھے، اور وہ صحابی فوت ہو گئے تھے اسی وقت، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب زہر دیا گیا تو وہ زہر کھانے کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک صحابی شریک تھے، اور وہ شہید ہو گئے تھے، اسی وقت شہید ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر سے بچایا تھا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر سے بچایا، اور پھر یہ عظمت دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی پہلی جنگ بدر ہے جس میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ ذوالقریہ ہے، اور جس جنگ ذوالقریہ میں بھی 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، تو اتنی ساری بہت ساری مشابہتیں ملتی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بھی بے شمار ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات، اور پھر ایک میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چارپائی پر رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا اسی چارپائی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی وصال ہوا، اور جو چادر وصال کے وقت حضور علیہ السلام کو اڑائی گئی تھی وہی چادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کے وصال کا جو ہے سادگی کا تو ایسا عالم تھا کہ جب آپ کے وصال کا ٹائم آیا تو آپ نے منع فرما دیا کہ میرے جو مجھے غسل دینے کے بعد جو مجھے کفناؤ گے جس چیز کے اندر، اسی پھٹی چادر کے اندر کرنا۔ تو فرمایا گیا کہ آپ کو تو سفید کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ہے، اور آپ خلیفہ وقت ہے تو آپ کو سفید چادر میں، آپ نے کہا کہ سفید چادر کا ان نئے کپڑوں کا حقدار جو ہے وہ زندہ بندے زیادہ ہیں، تو ان کو دیا، تو آپ نے ان کو دیا کہ یہ جو دنیا سے چلے جاتا ہے تو میں نے تو قبر میں چلے جانا ہے، اس کے حقدار تو وہ ہیں کہ جن کو غریبوں کو جو مستحق ہے ان کو دیا جائے۔ جو شخص اپنی زندگی میں بھی اپنا مال اپنا نہ رکھے اور اپنے جاتے جاتے بھی وہ جو جسم کا کپڑا ہے وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو دے جائے، اور کفن کی بھی ڈیمانڈ نہ کرے، وصیت میں کفن کی ڈیمانڈ بھی نہ ہو، تو وہ تو پھر آپ خود سوچیں کہ کسی کا مال کوئی لے لے، کسی کے مال کو عذاب کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، یہ آج کے حکمرانوں کے لیے کتنی زندہ مثال ہے کہ دیکھا جائے ہمارے خاندانوں میں یا آس پاس میں کہ جتنے بھی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ عیدوں پر اگر جو مر جاتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی غریب مر جاتا ہے تو امیر کھڑا ہو کر بولتا ہے یا خاندان میں کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ اس کے کفن کا جو ہے کفن میری طرف سے ہوگا، حالانکہ وہ پوری زندگیوں میں جو گزار دیں اس نے، یا عیدیں گزار دیں یا اس کے بچوں نے عیدیں گزار دیں، وہ نئے کپڑے اس کو نصیب نہیں ہوئے، لیکن جب وہ قبر میں جا رہا ہے تو 10 بندے کھڑے ہو گئے کہ اس کو کفن دینے کے لیے جو ہے کہ ہم جو ہیں
تیار ہیں، ہماری طرف سے اس کا کفن نیا ہونا چاہیے سفید کپڑے کا۔ جی تو یہ ماشاءاللہ، تو یہ کتنا بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، ایک سلطنت کے مالک ہیں آپ، اور اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی آپ کا خیال کیا ہے کہ مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرانی چادر میں ہی آپ کفنا دیجئے گا۔ تو یہ جو بادشاہان وقت ہیں ان کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں دنیا سے دیکھیں نا کتنا مال انہوں نے قربان کیا، کتنا مال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ تو اتنا مال تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور آخری وقت آپ نے پھر یہ وصیت فرمائی کہ مجھے پرانے کپڑے میں، پرانی چادر میں مجھے کفنایا جائے، جبکہ نیا کپڑا مجھے ضرورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی، تو یہی ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ جتنی بھی زندگی آپ نے گزاری سادگی سے گزاری، بڑی سادگی سے گزاری، اور اہل بیت سے آپ کی محبت کا ایسا اظہار ہوتا تھا کہ آپ اہل جو بیت کے جتنے بھی کوئی بھی آتا تھا تو آپ ادب مند کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ واقعہ جو ایک اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو میرا رتبہ یا میرا جو عزت ہے وہ ابو بکر سے بڑھائے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، اور میں اس کو جھوٹے ہونے کی سزا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جھوٹے ہونے کی سزا دوں گا۔ تو آپ اہل بیت میں بھی جو ان کا مقام تھا، جو ان کی عزت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مقام دے کر، ان کو ایک منصب دے کر لوگوں کو بتا دیا گیا اگر میرے بعد کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور وہ ابو بکر اس قابل ہے کہ وہ جو ہے خلیفہ اول بنے۔ تو یہ نماز کا جو ایک واقعہ اکثر ہم حدیث مبارکہ میں سنتے ہیں، علماء سے سنا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ ہوئے، آپ تشریف لے کر آئے، تو جو ہے پھر آپ نماز کے درمیان ہی پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے ہٹنے کا مقصد کہ پیچھے ہٹ گئے اس لیے کہ آگے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے پر آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیری آن، آگے مسئلے پہ کنٹینیو کرو نماز کو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں وقاف کا بیٹا کس طرح آ کر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پہ آگے کھڑا کر کے یہ لوگوں کو بتا دیا، بعد والے لوگوں کو، کہ اگر میرے بعد کوئی امام ہوگا، میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا یا کوئی اس منصب پہ ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو ماشاءاللہ آپ کے تو شان گرامی میں بے شمار علماء نے، بے شمار سکالرز نے اپنے طور پر ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ مولانا بدر القادری انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کہتے ہیں کہ بھلا ممکن ہو مجھ سے کیا ثنا صدیق اکبر کی، کہ جب تعریف کرتا ہے خدا صدیق اکبر کی۔ آگے کہتے ہیں خدا کے نور نے ڈھالا ہے ان کو اپنے سانچے میں، ڈھلی ہے نور میں ایک ایک ادا صدیق اکبر کی۔ اور آگے کہتے ہیں نہ تھا ان سا کوئی پہلے، نہ ان جیسا کوئی ہوگا، ہے یکتا دہر میں شان وفا صدیق اکبر کی۔ رسول پاک نے جب